یہ کہانی ایک ایسے لڑکے کی ہے جو جب ہنستا ہے تو لگتا ہے جیسے ہر چیز ٹھیک ہے، جیسے زندگی نے اسے کوئی دکھ دیا ہی نہیں، مگر اندر ایک ایسا طوفان چھپا ہے جو ہر دن اسے تھوڑا تھوڑا توڑتا ہے، ایک خاموش چیخ جو کبھی زبان تک نہیں آتی، اور ایک بے نام سا دکھ جو ہر لمحے ساتھ چلتا ہے۔ وہ ہائی اسکول کے ان دنوں میں ہے جب عمر تو صرف 17 یا 18 کی ہوتی ہے، مگر دل میں وہ سوال، وہ الجھنیں جن کا کوئی صفحہ، کوئی استاد اور کوئی جواب نہیں ہوتا۔ وہ ایک ایسی کلاس میں بیٹھتا ہے جہاں باتیں دبئی کے مالز، ترکی کے سفر ناموں اور نئے آئی فونز کی تصویروں سے شروع ہوتی ہیں، جہاں برانڈڈ جوتے، گھڑیاں اور چشمے کسی کے قد کو نہیں بلکہ اس کے قیمت کو ماپتے ہیں، اور وہ بس سنتا ہے، چپ چاپ، جیسے ہر لفظ اس کے اندر ایک خلا بڑھا رہا ہو۔ کبھی کبھار ہونٹوں پر ایک ہلکی مگر زبردستی لائی گئی مسکراہٹ آتی ہے، اور وہ آہستہ سے کہہ دیتا ہے، ماشاء اللہ، ایسا ماشاء اللہ جس کے پیچھے حسرت چھپی ہو، نہ کہ خوشی۔ کبھی اس کی جیب میں 500 کا نوٹ آ جائے تو اس کے چہرے پر روشنی سی آ جاتی ہے، جیسے چھوٹے بچے کو پہلی بار قیمتی کھلونا ملا ہو۔ مگر پھر وہی کلاس، وہی چمکتی دنیا اس کی حقیقت پر خاک ڈال دیتی ہے۔ وہ اپنی کم حیثیتی کو ہر روز اپنی خاموشی میں دفن کرتا ہے، جیسے خود کو چھپا کر دنیا کے معیار سے بچانے کی کوشش کر رہا ہو۔ نہ اس کے پاس قیمتی جوتے ہیں، نہ دکھانے کے لیے کوئی عالیشان داستان، اور نہ وہ جھوٹا رعب جس سے یہ دنیا متاثر ہوتی ہے۔ مگر ایک چیز ہے جو اس کے وجود سے لپٹی ہوئی ہے، ایک بے آواز سی چپ، جس کا نہ کوئی رنگ ہے نہ نام، بس ہر دن اندر کہیں گہری ہوتی جاتی ہے، جیسے دل میں کوئی دھن چھا رہی ہو۔ وہ روز اسکول ضرور جاتا ہے، مگر ہر صبح اس کا دل ایسا محسوس کرتا ہے جیسے کسی نے بوجھ لاد دیا ہو، ایک ایسا بوجھ جو نظر نہیں آتا مگر سانسوں کو بھاری کر دیتا ہے۔ اس کی وردی صاف تو ہوتی ہے، مگر وقت کی تھکن اس پر لکھی ہوتی ہے، کہیں سے پیوند لگی ہوئی، کہیں سے ڈھیلی، اور پچھلے سال کی سلی ہوئی پتلون جسے بار بار ٹھیک کرنے کے بعد بھی نئی نہیں کہا جا سکتا۔ جوتے چمکتے نہیں، بس اتنے صاف کہ شرمندگی نہ ہو، اور اتنے پرانے کہ مذاق بننے میں دیر نہ لگے۔ اور یہی سب کچھ اس کی وہ خاموش شناخت بن چکا ہے جو اسے الگ تو بناتی ہے، لیکن اس الگ میں جہاں لوگ ہنستے ہیں، چپتے ہیں اور اسے یاد دلاتے ہیں کہ وہ ان جیسا نہیں، کبھی پیچھے سے آواز آتی، اوئے تمہارے جوتے تو لگ رہے ہیں دادا کی شادی کے وقت کے ہیں، اور پوری کلاس ہنسنے لگتی۔ کوئی زور سے کہتا، لنچ لایا ہے یا آج بھی بھوکا رہے گا؟ ہمیں تو دیکھ کے ہی پیٹ بھر لے۔ جب سب اپنی چھٹیوں کی باتیں کرتے، دبئی کی تصویریں، نانی کے فارم ہاؤس کی کہانیاں، نئے ساحل، نئے شہر، تو وہ بس چپ چاپ بیٹھا رہتا، جیسے اس کے اندر کوئی ویران موسم چھپا ہو جس کی کوئی کہانی کہی ہی نہیں جا سکتی۔ اور جب ٹیچر نرمی سے پوچھتی، تم نے کیا کیا چھٹیوں میں؟ تو وہ نظریں جھکا کر آہستہ سے کہتا، بس امی کے ساتھ گھر پر تھا، ابو کی پرانی کتابیں پڑھنے کی کوشش کی۔ اور اگلے ہی لمحے کلاس میں ہنسی کی ایک لہر دوڑ جاتی، جیسے کتابیں کوئی پرانا مذاق ہوں، جیسے مطالعہ ایک کمزوری ہو۔ وہ ہنسی کانوں سے نہیں، سیدھا دل کے اندر کہیں گرتی تھی، جہاں پہلے ہی بہت سا درد جمع تھا۔ وہ آہستہ آہستہ ان دوستوں سے فاصلے بنانے لگا جن کے ساتھ کبھی بیٹھنا بھی اچھا لگتا تھا۔ اب ان کی موجودگی میں اپنے وجود کا بوجھ محسوس ہوتا۔ بریک میں وہ اکثر واش روم میں جا چھپتا، نہ کسی گروپ کا حصہ بنتا، نہ کسی بات کا۔ کینٹین اس کے لیے شور، روشنی اور تذلیل کا ایک منظرنامہ بن چکی تھی جس سے وہ بچنا چاہتا تھا۔ اسمبلی میں ہمیشہ سب سے پیچھے کھڑا ہوتا، جیسے جتنا پیچھے جائے گا اتنا کم نظر آئے گا، اور شاید کوئی اسے پہچانے گا ہی نہیں۔ وہ ہر دن خود کو چھپاتا رہا، جیسے اپنے ہی وجود سے کوئی شرمندگی ہو۔ ایسا لگتا جیسے اس کا پیدا ہونا کسی غلطی کا نتیجہ ہو، اور وہ اب پوری زندگی اس غلطی کی قیمت ادا کر رہا ہو۔ اس کے اندر احساس کمتری خاموشی سے جڑیں پکڑتا گیا، پہلے دل میں، پھر سوچوں میں، اور پھر یقین میں بدل گیا۔
یقین کہ وہ واقعی کچھ خاص نہیں، یقین کہ وہ اس دوڑ میں کب کا پیچھے رہ گیا ہے جہاں لوگ صرف آگے والوں کو پہچانتے ہیں۔ جیسے اسکول کے میدان میں وہ ہمیشہ قطار کے آخر میں کھڑا ہوتا تھا، ویسے ہی زندگی کے میدان میں اسے اپنی جگہ کہیں دور کہیں پیچھے محسوس ہونے لگی۔ لیکن ایک شعلہ تھا جو ابھی تک اس کے اندر زندہ تھا، علم کی پیاس، ایک ایسی پیاس جو نہ غربت سے بجھی، نہ تنقید سے، نہ تنہائی سے۔ طنز کے تیر لگتے رہے، سماجی فاصلوں نے دیواریں کھڑی کی، اور خود سے نفرت نے ہر دن اس کے حوصلے کو چھوا، مگر وہ رکا نہیں۔ وہ پڑھتا رہا، خاموشی سے، کونے میں بیٹھ کر، دکھ سے بھری آنکھوں کے ساتھ، لیکن مستقل مزاجی سے۔ اور جب بورڈ کے امتحانات کا وقت آیا تو اس نے وہ کر دکھایا جس کا کسی نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ وہی لڑکا جسے کوئی دیکھتا تک نہ تھا، جس کا ذکر صرف مذاق میں آتا تھا، وہ پورے اسکول کے ٹاپ 3 میں آ گیا۔ ایک لمحے میں وہ نظروں کا مرکز بن گیا۔ لیکن جب وہ سٹیج پر گیا سرٹیفکیٹ لینے تو سامنے وہی چہرے تھے، وہی گھورتے ہوئے، وہی زبردستی بجتی تالیاں، وہی خاموش فاصلے جو اس کے اندر ایک نئی درار ڈال گئے۔ وہ کامیاب ہو چکا تھا، مگر پھر بھی قبول نہیں کیا گیا تھا۔ اور اسی رات جب سب سو رہے تھے، جب گھر کی دیواروں پر خاموشی لٹکی تھی، وہ اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑا تھا، ایک عجیب سی خاموشی میں جس میں صرف دل کی صدائیں تھیں۔ اس نے خود کو دیکھا، لمحوں تک، پھر آہستہ سے جیسے کسی فیصلے پر مہر لگا رہا ہو، وہ خود سے بولا، اب کافی ہو گیا، اب میں وہ نہیں رہوں گا جو میں ہوں، اب میں وہ بنوں گا جو دنیا کو پسند آتا ہے، جسے لوگ تسلیم کرتے ہیں، جس پر تالی بجتی ہے، چاہے وہ صرف دکھاوا ہی کیوں نہ ہو۔ اب میں چمکدار کپڑے پہنوں گا، چاہے قرض مانگ کر، ایسی تصویریں پوسٹ کروں گا جن میں سچ کم منظر زیادہ ہوں، ایسی باتیں کروں گا جو واہ واہ سننے کے لائق ہوں، چاہے دل ان سے خالی ہو۔ پھر اس نے دل میں ایک تلخ جملہ دہرایا، اگر سچ نے مجھے رسوا کیا تو اب جھوٹ ہی مجھے عزت دے گا۔ اور یوں وہ لڑکا جو کبھی سچائی کی گود میں پلا تھا، اپنی خاموشی کے اندر روشن ایک ننھی سی روشنی لے کر جیا تھا، وہ اسی رات ریاکاری کی چمکتی لیکن کھوکھلی دنیا میں قدم رکھ گیا۔ یونیورسٹی کا پہلا دن تھا، نیا کیمپس، نئی عمارتیں، نئی راہیں، اور سب سے بڑا فرق تھا ایک نیا روپ۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا تھا، چہرے پر نفاست سے جمی ہوئی مصنوعی مسکراہٹ، آنکھوں میں وہ اعتماد جو حقیقت میں کہیں کہیں گم تھا، اور بدن پر ایسا لباس جو اس کی اصل حقیقت کو چھپانے کے لیے کافی تھا، مگر لوگوں کے لیے مکمل طور پر قبول شدہ تھا۔ نیا بیگ تھا ہاتھ میں، ادھار کی خوشبو اس میں بستی تھی، فیشنیبل جوتے پہنے تھے، اور ہاتھ میں وہ موبائل تھا جو اس کا نہیں تھا۔ لیکن اب وہ بن چکا تھا، وہ لڑکا جسے لوگ دیکھنا چاہتے تھے۔ جب وہ یونیورسٹی کے گیٹ سے اندر قدم رکھا تو جیسے ایک بالکل نئی دنیا میں داخل ہو گیا ہو۔ لڑکوں کی نظر اس کے جوتوں پر ٹھہری، بالوں کی سیٹنگ پر تعریف ہوئی، اور اس کے لب و لہجے میں چھپی ہوئی جھوٹی پر اعتمادی کو سراہا گیا۔ یار تو کافی کلاس لگ رہا ہے، پہلے دن ہی امپریسو مار دیا، کسی نے کہا، اور وہ ہنسا، ایک ایسی ہنسی جو تعریف کی خوشی سے نہیں بلکہ اپنے بنائے ہوئے نقاب میں کامیاب ہونے کا احساس تھی۔ اس کے آس پاس اب نئے چہرے ابھرتے جا رہے تھے، نئے دوست، نئی محفلیں اور نئی تعریفیں۔ جب وہ بولتا تو سب خاموش ہو کر سنتے، اور وہ خود کو ایسے پیش کرتا جیسے اس کی زندگی بھی ان کی طرح ہو۔ مہنگے کیفے کی تصویریں، بڑے ہوٹلوں کے چیک ان، اور سوشل میڈیا پر سفر کی جھوٹی جھلکیاں۔ کسی نے پوچھا، برو ویکیشنز کیسی گئیں؟ تو اس نے بلا جھجک کہا، یار ہم لنڈن نکل گئے تھے، بہت ریلیکسنگ تھی۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ گرمیوں میں وہ صرف محلے کے سلائی ماسٹر کے پاس کام کرتا رہا تھا۔ مگر اب اس کا سچ اتنا ہلکا ہو گیا تھا کہ وہ خود بھی جھوٹ کی چادر میں چھپنے لگا تھا۔ انسٹاگرام پر اس کے فالوورز بڑھنے لگے، اور پروفائل پر کامنٹس آتے، برو یو لیونگ لائف۔ وہ ہر بار یہ پڑھ کر مسکراتا، مگر وہ زندگی جو وہ جیتا تھا وہ صرف ایک دکھاوا تھی، جیتی ہوئی نہیں۔ وہ سب سے بلند آواز میں بات کرتا، سب سے مہنگے برانڈز کے نام لیتا،
اور جب کبھی کوئی لڑکا کمزور لباس یا پرانے فون کے ساتھ نظر آتا تو وہی جملے استعمال کر کے چوٹ پہنچاتا، وہی جملے جو کبھی اسے چبھتے تھے۔ اب وہ خود دوسروں کا مذاق اڑانے والا بن چکا تھا، جو کبھی خود لوگوں کا ہنسنے کا سبب تھا۔ شاید انتقام لینے کے لیے، شاید بس اس لیے کہ وہ اپنی کمزوری کو دوبارہ نہ دیکھ پائے۔ مگر دل کے کسی گوشے میں اب بھی ایک ننھا سا سچ بچا تھا، جو کبھی کبھی خاموشی سے پوچھتا، یہ واقعی تم ہو یا وہ تصویر جو تم دنیا کو دکھاتے ہو؟ اور وہ سوال ہمیشہ دبا رہتا، کچھ کہے بغیر، کیونکہ اب وہ اس راستے پہ چل چکا تھا جہاں سچائی بوجھ لگتی ہے اور ریاکاری شہرت کا آسان راستہ بنتی ہے۔ یونیورسٹی کا سفر صرف ظاہری شکل و صورت کا نہ تھا، یہ اس فن کا آغاز تھا جس میں وہ اپنی اصل حقیقت کو بدلنے کی کوشش نہیں بلکہ دکھانے کی مہارت سیکھ رہا تھا۔ آج کا زمانہ ایسا ہے جہاں سچ کو چھپانا مشکل ہے، مگر دکھائی جانے والی تصویر بدلنا بہت آسان۔ ایک ایپ، ایک فلٹر اور ایک دلکش کیپشن کا کام، اور وہ اس کھیل میں ماہر ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے انسٹاگرام پر ایسی تصویریں آنے لگیں جن میں وہ مہنگے کیفے میں بیٹھا نظر آتا، گویا کسی بزنس میٹنگ میں مصروف ہو۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ اکثر دوست کے کیفے کے باہر کھڑا ہو کر صرف تصویر کھینچتا اور کیپشن میں لکھتا، بزی مائنڈ، کلیئر ویژن، فیوچر لوڈنگ۔ کبھی کبھار چند دنوں کے لیے غائب ہو جاتا، نہ کالز کا جواب دیتا نہ میسیجز کا، پھر اچانک پوسٹ آتی، بیک فرام سنگاپور، مچ نیڈڈ بریک۔ تبصرے آتے، برو یو لکی، واہ یار زندگی تو تیری ہے، نیکسٹ ٹائم تھائی لینڈ لے چلو۔ حالانکہ اصل میں وہ گھر پر ہوتا، امی کے ساتھ بیمار رشتہ دار کے پاس، اور کرایہ بھی دوست سے ادھار لیا ہوتا۔ پھر بھی پوسٹ ایسی بناتا کہ دنیا سوچتی وہ تو لگژری زندگی جیتا ہے۔ اس نے اے آئی ٹول سے تصویریں ایڈٹ کرنا سیکھ لیا تھا، پس منظر بدلنا، کپڑوں کی رنگت چمکانا اور آنکھوں میں کامیابی کی جھلک ڈالنا اب اس کے لیے معمولی کام تھا۔ ایک دن اس نے خود کو مہنگی گاڑی کے بونٹ پر بیٹھا دکھایا اور کیپشن میں لکھا، باٹ اٹ فار انر پیس ناٹ فار اسپیڈ۔ حالانکہ وہ گاڑی اس کی نہیں تھی، کسی مہنگے ریسٹورانٹ کے باہر کھڑی ایک چمکتی ہوئی کار، جس کے پاس جا کر اس نے ڈرائیور سے بس اتنا کہا تھا، بھائی صرف ایک تصویر لینے دو، بس 2 منٹ کی تو بات ہے۔ اور اگلے لمحے وہ بونٹ پر بیٹھا، چہرے پہ سنجیدگی سجا کر کیمرے کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے وہ گاڑی اس نے خود خریدی ہو اور جیسے وہ لمحہ اس کی کامیابی کی ایک جھلک ہو۔ لڑکے اس کے ارد گرد جمع ہونے لگے، کسی نے بزنس ٹپس مانگی، کسی نے پوچھا، برو انٹرنشپ کہاں سے لی؟ اور لڑکیاں، وہ ان کے لیے ایک مکمل جینٹلمین بن چکا تھا، خوش اخلاق، مذہبی اقوال شیئر کرنے والا اور زندگی میں فوکس رکھنے والا لڑکا۔ حالانکہ وہ اقوال بھی کہیں سے کاپی کیے ہوتے اور دل میں وہی خالی پن، وہی ویرانی چھپی ہوتی۔ وہ اپنی کہانیوں میں لکھتا، نیور forget where you came from، اور حقیقت یہ تھی کہ وہ خود بھول چکا تھا کہ کہاں سے آیا تھا۔ اب اس کا ایک گروپ تھا، سٹائلش، سمارٹ، ٹرینڈی اور اس کی طرح مکمل طور پر مصنوعی۔ وہ اس مقام پر پہنچ چکا تھا جہاں ریاکاری صرف عادت نہیں بلکہ زندگی کا ایک انداز بن چکی تھی۔ وقت گزرتا رہا، 1 سال، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور وہ لڑکا اسی چمکتی مگر کھوکھلی دنیا میں جیتا رہا جہاں حقیقت سے زیادہ تصویر پر یقین کیا جاتا ہے، جہاں جھوٹ اگر خوبصورتی سے بولا جائے تو لوگ اسے سچ مان لیتے ہیں۔ اب وہ یونیورسٹی کا جانا پہچانا چہرہ تھا، ہر فیسٹیول میں نمایاں، ہر سوشل گروپ میں مرکز، ہر پوسٹ میں سب سے آگے۔ لوگ اس کے انداز کو اپناتے، لباس کو سراہتے اور اس کی دکھاوے سے بھری کہانیوں کو انسپریشن کہتے۔ لیکن وہ خود ایک ایسی کہانی جیے جا رہا تھا جس کا انجام نہ اس کے پاس تھا نہ اندازہ۔ پھر ایک دن ایک چھوٹا سا لمحہ آیا جس نے اس کی بنائی ہوئی دنیا میں پہلی درار ڈال دی۔ یونیورسٹی میں گروپ پروجیکٹ کی وجہ سے کچھ نئے لوگوں سے میل جول بڑھا۔ انہی میں ایک لڑکا تھا، سادہ، صاف دل اور حقیقت سے جینے والا۔ ایک دن یوں ہی باتوں باتوں میں اس کی پرانی انسٹاگرام پوسٹ کھلی جس میں وہ دبئی کے کسی مہنگے کیفے میں بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ لڑکا ہنستے ہوئے بولا،
واہ یار، یہ تو پام جمیرہ کا کیفے ہے نا؟ میں بھی گیا تھا، ان کی سگنیچر کافی کمال کی ہوتی ہے۔ وہ لمحے بھر کو چونک گیا، کیونکہ وہ تو کبھی دبئی گیا ہی نہیں تھا، بس گوگل سے تصویر لی، اے آئی سے چہرہ لگایا اور پوسٹ کر دی تھی۔ وہ نظریں چرا کر بولا، ہاں کافی اسٹرانگ تھی، خاص ٹیسٹ ہے ان کا۔ لڑکا مسکرایا اور بولا، ہاں نا، اور وہ باہر بیٹھنے کا ویو سن سیٹ کے وقت تو کمال ہوتا ہے۔ اب وہ کچھ نہیں بولا، بس خاموش رہا۔ دل کے کسی کونے میں جیسے کوئی دیوار ہل گئی ہو۔ وہ پہلی بار تھا کہ اسے اپنا جھوٹ اسی کی زبان سے اجنبی لگنے لگا تھا۔ ایسا لگا جیسے وہ خود کو ہی ایکٹ کرتا ہوا دیکھ رہا ہو، اور یہ پرفارمنس اب تھکا دینے لگی تھی۔ چند دن بعد کسی نے اس کی اے آئی ایڈیٹڈ تصویروں کے بیفور آفٹر شاٹس نکالے اور ایک فیس بک گروپ میں پوسٹ کر دیے۔ پھر وہ پوسٹ جنگل میں لگی آگ کی طرح پوری یونیورسٹی میں پھیل گئی۔ وہی لوگ جو کل تک اس کی چمک دمک پر فخر کرتے تھے، اب اسی پر ہنسنے لگے۔ کسی نے طنزیہ لکھا، بس یہی ہے تمہاری کامیابی، ایک بناوٹی تصویر۔ دوسرا بولا، سارا کچھ ایک ایکٹ تھا، سستا شہرت کا تماشا۔ اور لڑکیاں، جن کی نظر میں وہ شرافت، سنجیدگی اور انسپریشن کا پیکر تھا، اب اسی کی وائس نوٹس، فیک کوٹس اور کاپی کی گئی لائنز مزاح، میمز اور سٹیٹس کا حصہ بننے لگی۔ چند دنوں میں جو ہیرو تھا وہ مذاق بن چکا تھا۔ یونیورسٹی میں اس پر میمز بننے لگیں، ریلز وائرل ہونے لگی، اور وہی انسٹاگرام جو اس کے فخر کی جگہ تھی اب خوف کی علامت بن چکی تھی۔ وہ تنہا ہونے لگا، لوگ راستہ بدل کر گزرنے لگے، اور وہ جو کبھی توجہ کی روشنی میں جیتا تھا اب اندھیروں میں چھپنے لگا۔ گھر آتا تو موبائل پر نظریں دوڑاتا اور خاموشی سے روتا۔ امی کے پاس بیٹھتا تو ان کی آنکھوں میں وہ سادگی نظر آتی جو کبھی اس کے اندر بھی تھی، لیکن اب شاید کہیں کھو چکی تھی۔ ہر لائک، ہر کامنٹ، ہر تعریف اب صرف ایک بات کہتی کہ سب جھوٹ تھا، سب کچھ۔ اس کی راتیں بے سکونی میں گزرتی تھی، دل خالی سا، اور ذہن میں ایک ہی سوال گونجتا رہتا، کیا یہ سب میں تھا یا وہ جسے دنیا کی آنکھوں کے لیے بنایا گیا تھا؟ اب وہ آہستہ آہستہ سوشل میڈیا سے دور ہونے لگا، دوستوں سے بھی، دنیا سے بھی، کیونکہ سچائی سامنے آ چکی تھی اور ریاکاری کا غبار اب بیٹھنے لگا تھا۔ کہتے ہیں جب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تب اصل شروعات ہوتی ہے۔ وہ سب کچھ ختم ہو چکا تھا، شہرت، جھوٹی عزت، بناوٹی مقام، اور وہ نکھری ہوئی تصویریں جن میں حقیقت کا کوئی عکس نہ تھا۔ اب صرف ایک کمرہ تھا، ایک تنہا رات، اور ایک دل جو برسوں کی ریاکاری کے بوجھ تلے ٹوٹ چکا تھا۔ آج پہلی بار خاموشی بولنے لگی تھی۔ اس نے چپ چاپ آنکھیں بند کی اور وہ آواز دل سے ابھرنے لگی جو کبھی سننا ہی نہیں چاہی۔ یا اللہ، میں ہار گیا ہوں، میں تھک گیا ہوں جھوٹ بول بول کر، میں ٹوٹ گیا ہوں مسکراتے ہوئے، میں رو پڑا ہوں خاموش رہتے ہوئے۔ اب تیرے سوا کوئی نہیں، اور شاید کبھی تھا ہی نہیں۔ اس کی ہچکی بند گئی، دل کی دیواریں گرنے لگیں۔ پہلی بار اس نے سکون محسوس کیا، نہ کسی لائک کی ضرورت، نہ کسی کامنٹ کی طلب۔ پھر دل کے اندر وہ آیت گونجی، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله۔ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اس نے سر جھکا لیا اور سجدے میں گر پڑا۔ نہ تسبیح تھی، نہ دعا یاد تھی، بس ایک ٹوٹا دل تھا، اور آنکھوں سے بہتی وہ صداقت جسے کبھی روکا تھا آج بہنے دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد آیا، جو شخص ایسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے جو اسے دی ہی نہ گئی ہو، وہ ایسے ہے جیسے وہ جھوٹی پوشاک پہنے ہوئے ہو۔ اس نے سجدے میں تھر تھراتی آواز میں کہا، یا رب، جن کے لیے جیا وہ ہنس رہے ہیں، جن کے لیے میں نے تجھے چھوڑا آج وہ میرا مذاق بنا رہے ہیں، لیکن تو کبھی نہیں ہنسا، تو صرف سنتا رہا، برداشت کرتا رہا، اب معاف بھی کر دے۔ پھر وہ قرآن کھولتا ہے جیسے کوئی بیمار دوا ڈھونڈتا ہے، اور آیت آتی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔
جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ قریب ہوں، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اسے لگا جیسے رب خود کہہ رہا ہو، میں ہوں تیرے ساتھ، بس تو جھوٹ چھوڑ دے۔ اب وہ ہر رات روتا، نماز پڑھنے کی کوشش کرتا، کبھی سورۃ التوبہ کی آیتیں سنتا۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو بار بار توبہ کرتے ہیں۔ یہ آیت اس کے دل میں امید کی پہلی روشنی بن گئی۔ اب اس کی سوشل میڈیا پروفائل خاموش ہو چکی تھی، کئی تصویریں ڈیلیٹ ہو گئی، بہت سے لوگ انفالو کر چکے تھے، مگر اس کے دل نے سب کچھ انفالو کر کے صرف اللہ کو فالو کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دل کا زخم عبادت کا راستہ بنتا ہے، جہاں انسان تڑپ کر اپنے خالق کی طرف پلٹتا ہے، اور جسے دنیا نے چھوڑ دیا ہو اللہ اسے تھام لیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ریاکاری مر گئی اور سچائی نے پہلا سانس لیا۔ اب وہ لڑکا سچ کے ساتھ جینا چاہتا ہے، رب کی رضا کے لیے جینا چاہتا ہے، اور بس اتنا چاہتا ہے کہ وہ رب جس کو اس نے دکھاوے کے خاطر چھوڑ دیا تھا آج اسے معاف کر دے۔ سجدوں کی وہ رات جس میں دل پگھل گیا تھا، تب سے بہت کچھ بدل چکا تھا۔ وہی لڑکا جس کے کپڑوں میں کبھی غرور جھلکتا تھا، اب اس کی آنکھوں میں عاجزی کے موتی چمک رہے تھے۔ سوشل میڈیا جو کبھی اس کی ریاکاری کا ہتھیار تھا، اب خاموش تھا، یا کبھی کبھی کوئی آیت، کوئی دل کو جھنجھوڑ دینے والی حدیث، یا کسی محتاج کی مدد کی نرم جھلک۔ اب نہ مہنگے جوتوں کی تصویر تھی، نہ چمکتی ہوئی کافی شاپ کی سٹوری، نہ فلٹر والا چہرہ، نہ زبان میں بناوٹ۔ اب صرف وہی اصل تھا جسے رب نے سجدے میں دوبارہ جنم دیا تھا۔ یونیورسٹی میں جو لوگ پہلے اسے کول سمجھتے تھے وہ حیران تھے۔ کیا ہوا، تم تو وہی لڑکے تھے جو ہر محفل کے چراغ تھے؟ وہ مسکرا کر کہتا، چراغ تو تھا مگر اندر سے جل رہا تھا۔ اب وہ ہر بات میں دکھاوے کی بجائے دلیل لاتا تھا، ہر پوسٹ میں تعریف کی جگہ تذکیر ہوتی تھی، ہر لفظ میں بڑا بننے کا دعویٰ نہیں بلکہ چھوٹا بننے کی آرزو تھی۔ ایک دن کسی نے چیڑتے ہوئے پوچھا، پچھلے سال سنگاپور کیسے گئے تھے؟ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکایا اور بولا، نہیں گیا تھا، جھوٹ بولا تھا، بس چاہتا تھا تم سب مجھے کچھ سمجھو، اور اب چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھے معاف کرے۔ محفل میں خاموشی چھا گئی۔ پھر ایک دن اس کا ایک کلاس فیلو آیا اور بڑے رازدارانہ لہجے میں اقرار کیا کہ بھائی، میں بھی وہی کر رہا ہوں جو تم پہلے کرتے تھے، میں بھی جھوٹ بول کر لوگوں سے عزت خریدتا ہوں، تمہیں دیکھ کر مجھے بھی بہت اثر ہوا ہے، برائے کرم میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ مجھے بھی سکون اور رہنمائی دے جس کی تم بات کرتے ہو۔ اور وہ بے ساختہ رو پڑا۔ یہ وہ بدلتا ہوا چہرہ تھا جو خود چمکنے کی بجائے دوسروں کے اندھیرے میں روشنی بکھیر رہا تھا۔ اب اس کی زندگی کی دعائیں بھی بدل چکی تھی۔ پہلے وہ دعا کرتا تھا، یا اللہ سب کو مجھ سے متاثر کر۔ اب وہ دعا کرتا تھا، یا اللہ مجھے صرف تجھ سے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ یہ کہانی صرف ایک لڑکے کی نہیں بلکہ ہمارے دلوں میں چھپے اس کردار کی ہے جو لوگوں کی واہ سمیٹنے کے لیے اپنے رب کی ناراضگی کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ ریاکاری بظاہر معمولی دکھاوا لگتی ہے، مگر در حقیقت یہ جھوٹ ہے، یہ فریب ہے، یہ دھوکہ ہے، اپنے آپ سے، اپنے رب سے اور ان لوگوں سے جو تم پر اعتبار کرتے ہیں۔ تم سوچتے ہو کہ تم صرف اپنی زندگی کو خوبصورت بنا رہے ہو، نہیں، تم اس زندگی کو جھوٹ سے سجا رہے ہو جو اندر سے خالی ہے مگر باہر سے چمک رہی ہے۔ جب تم اپنی اصل حیثیت سے بڑھ کر خود کو پیش کرتے ہو، جب مہنگے کپڑے اور جوتے صرف اس لیے پہنتے ہو کہ لوگ متاثر ہوں، جب ایسے سفر کی تصویریں لگاتے ہو جو تم نے کیے ہی نہیں، جب ایسے اجتماعات میں جاتے ہو جہاں دل سے نہیں بس دکھاوے کے لیے ہوتے ہو، تو تم صرف جھوٹ نہیں بول رہے، تم ہر دن ایک نیا نقاب پہنتے جا رہے ہو اور پھر بھول جاتے ہو کہ اصل چہرہ کون سا ہے۔ ریاکاری وقتی عزت دے سکتی ہے، لوگوں کی تعریف دے سکتی ہے، لیکن وہ تم سے تمہارا اصل سکون چھین لیتی ہے۔
जितना ज्यादा झूठ जियोगे उतना ही सच का सामना करने से डर लगेगा, और सच एक दिन सामने आ ही जाता है, चाहो या ना चाहो। जब तुम्हारा झूठ बेनकाब होता है, वो दिन सिर्फ रुसवाई का नहीं होता, बल्कि तुम्हारी वो हकीकत भी सामने लाता है जिसे तुम खुद तस्लीम नहीं करते थे। लोग तुम पर हंस सकते हैं, तुम्हें छोड़ सकते हैं, तुम्हारी कहानियां झुटलाई जा सकती हैं, मगर सबसे ज्यादा दर्द उस वक्त होता है जब तुम आईने में अपना चेहरा देखते हो और वो शख्स नजर आता है जो असली नहीं है। रियाकारी दिल को खोखला कर देती है। तुम हर दिन एक नया किरदार निभाते हो, हर दिन एक नई मुस्कुराहट, एक नया कैप्शन, मगर अंदर से तुम थक चुके होते हो। दुनिया की आंख धोखा खा सकती है, मगर रब की नजर कभी धोखा नहीं खाती। जब तुम लोगों के लिए जीते हो तो रोज एक नया चेहरा बनाना पड़ता है, लेकिन जब तुम रब के लिए जीते हो तो सिर्फ सच्चाई को थामना होता है, और सच्चाई को किसी कैप्शन, फिल्टर या दिखावे की जरूरत नहीं होती। याद रखो, जो कुछ तुम दुनिया को दिखाने के लिए करते हो वो कल तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा, और जो तुम सच्चाई और इखलास से करते हो वो तुम्हारे लिए पुले सरात पर रोशनी बनेगा। क्या तुम वो जिंदगी जीना चाहते हो जो रोज एक नए झूठ पर खड़ी हो, या वो जिंदगी जिसमें तुम कम नजर आओ मगर सच्चे हो, गरीब देखो मगर पुरअमन हो, सादा रहो मगर रब की नजर में अजीम हो? आज भी वक्त है। छोटे छोटे फरेब छोड़ दो, अपनी हकीकत कबूल करो, और वो बनो जो अंदर से इतना साफ हो कि उसे लोगों की तारीफ की जरूरत ही ना हो, क्योंकि असल इज्जत वही है जो रब देता है, और जो रब देता है वो कभी रुसवा नहीं करता। रियाकारी से तौबा कर लो, क्योंकि ये सिर्फ दिखावा नहीं, ये खुद ही को मारने वाला जहर है, और वो गुनाह है जो तुम्हें खुद से भी बेगाना कर देता है। सच के साथ जियो, लोगों को नहीं, सिर्फ अपने रब को खुश करो, तभी तुम्हारी जिंदगी में वो सुकून आएगा जिसकी तलाश में तुमने दुनिया के सामने निकाब पहने थे। या अल्लाह, हमें सच्चाई अता फरमा, रियाकारी से बचा और अपना कुर्ब नसीब फरमा।